الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 143 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کے آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف اشارہ ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے، شرکت سے محروم رہ گئے تھے۔ شہدائے بدر کے فضائل سن سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ خدا پھر سے کوئی موقع لائے تو اپنا جوہر دکھا دے۔ اس احساس محرومی کی وجہ سے چاہتے تھے کہ میدان کارزار گرم ہو تو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ کرام نے جنگ احد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینے سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن جب میدان میں دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح کے بجائے شکست ہو رہی ہے تو یہ پرجوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شکار ہو گئے اور بات پچھلے پیر واپس ہونے لگی۔ بہت ہی تھوڑے لوگ میدان میں جمے ہوئے اور ثابت قدم تھے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دشمن سے مٹبھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کیا کرو۔ جب حالات از خود ایسے بن جائیں کہ تمہیں دشمن سے لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو، اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اس آیت میں دو لفظ ہم معنی استعمال کیے گئے ہیں، رأیتموہ اور تنظرون۔ اس کے معنی ایک ہی ہیں، مبالغہ اور تاکید کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، یعنی آپ نے میدان میں تلواروں کی چمک، نیزوں کی تیزی، تیروں کی یلغار اور جانبازوں کی صف آرائی دیکھ لی ہے اور موت کا خوب مشاہدہ کیا ہے۔ اس موقع پر ثابت قدم رہ کر دشمنوں کا سامنا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہم سبوں کو عافیت کی زندگی عطا فرمائے اور حالات پر صبر و استقامت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔